السلام علیکم پیارے دوستو، کان دھریں دل تھامیں۔ یہ وہ قصہ ہے جو وقت کے سینے پر چسپا ہے، جسے محبت کے دیوانے آج بھی یاد کر کے آہیں بھرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں محبت، خلوص، قربانی اور جذبے کا سمندر بہتا ہے۔ ایسی داستانیں دلوں کو چھو جاتی ہیں اور صدیوں تک زندہ رہتی ہیں، اور یہ ہے داستان عشق جاویداں، شیری اور فرحاد کی۔ جی تو پیارے دوستو، چلتے ہیں ویڈیو کی جانب، لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے میری کائنڈلی ریکویسٹ ہے کہ جو چینل پر نیو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ شیری اور فرحاد کی عشق داستان۔ یہ قصہ اس دور کا ہے جب ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کے حکم سے زمین کانپتی تھی اور اس کی دولت کے خزانے سورج سے زیادہ روشن تھے، لیکن دل کا عالم کچھ اور ہی تھا۔ بادشاہ تھا مگر دل کا قیدی، تخت کا مالک مگر دل کا مسافر، اور دوسری جانب ارمنستان کے پہاڑوں اور جھیلوں کے دامن میں بستی تھی ایک نازنین پری زاد شہزادی شیری۔ حسن ایسا کہ بہار رک جائے، چال ایسی کہ ہوا ٹھہر جائے، اور لبوں پر ایسی مسکراہٹ کہ پھولوں میں خوشبو جاگ اٹھے۔ ایک دن بادشاہ خسرو پرویز اپنے دربار میں بیٹھا تھا کہ درباری شاعر نعمان بن منظر نے قصیدہ سنایا۔ وہ بولا، جہاں پناہ اگر حسن کو شکل دی جائے تو وہ شیری کی صورت اختیار کر لے۔ اس کے گال گلاب کی پتیوں سے بھی نرم، اس کی آنکھیں رات کے تاروں سے زیادہ چمکدار، اس کی ہنسی جھیل کے پانی پر نرمی سے گرتی ہوا کی طرح ہے۔ خسرو کے دل میں ایک عجب سی خلش پیدا ہوئی۔ کیا یہ حسن واقعی زمین پر ہے؟ اس نے پوچھا۔ شاعر نے جواب دیا، جی ہاں بادشاہ سلامت، وہ ارمنستان کی فخر نسواں ہے شہزادی شیری۔ خسرو کے دل میں محبت کی چنگاری بھڑکی جو آہستہ آہستہ شعلہ بن گئی۔ اسی لمحے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ شیری کو دیکھے گا، چاہے سلطنت کی سرحدیں پار کیوں نہ کرنی پڑیں۔ وقت گزرتا گیا اور خسرو کی شیری کو دیکھنے کی تڑپ بڑھتی ہی چلی گئی۔ پھر خسرو نے فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں شیری کو دیکھنے ضرور جاؤں گا۔ چند دنوں کے بعد اس نے ایک قافلہ تیار کیا، سونے کے خیمے، نیلے پردے، خوشبو میں بسے اونٹوں کے کجاوے اور چمکتے ہتھیار۔ قافلہ چلا، دنوں کا سفر طے کیا۔ ایک شام جب آفتاب غروب ہو رہا تھا اور آسمان سنہری روشنی بکھیر رہا تھا، خسرو ایک گھنے جنگل کے کنارے رکا۔ اچانک دور سے ایک چمک سی نمودار ہوئی۔ ایک سفید گھوڑے پر بیٹھی شہزادی، ہاتھ میں سونے کا پیالہ، دودھ بھرتی چشمے کے پاس آئی۔ خسرو نے دیکھا اور دیکھتے ہی دم بخود رہ گیا۔ سبحان خالق حسن، اس نے زیر لب کہا، اگر حسن کو بولنے کی طاقت دی جائے تو وہ شیری بن جائے۔ شیری نے بھی اس کی نگاہ محسوس کی۔ ایک لمحہ، بس ایک لمحہ، دونوں کی آنکھیں ملی اور تقدیر نے ان کے دلوں پر محبت کی مہر ثبت کر دی۔ شیری اپنے محل کو لوٹی مگر دل میں بے چینی تھی۔ سہیلیوں نے پوچھا، شہزادی کیا ہوا؟ شیری نے مسکرا کر کہا، کچھ نہیں، مگر آج کسی اجنبی کی آنکھوں میں عجب سکون دیکھا۔ دوسری طرف خسرو نے اپنے وزیر سے کہا، نعمان، میں نے اس حسن کو دیکھا ہے۔ اب تاج و تخت کی کوئی قیمت نہیں، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ خسرو کے خلاف بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی اور بادشاہ کو تخت و تاج چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ محبت کی شمع جل چکی تھی مگر ہوا مخالفت کی چل رہی تھی۔ ارمنستان کے ایک گاؤں میں جہاں ایک غریب مگر غیر معمولی فنکار رہتا تھا، نام تھا فرحاد۔ دن کو پتھروں پر کلہاڑی مارتا، رات کو آسمان پر تکتے ہوئے خواب دیکھتا۔ لوگ اسے کہتے دیوانہ پتھر کا، مگر وہ کہتا یہ پتھر میرا کینوس ہے جس پر میں زندگی تراشتا ہوں۔ ایک دن قسمت نے اس کی آنکھوں کو بھی شیری کا دیدار کرا دیا۔ شیری گھوڑے پر سوار راستے سے گزری اور فرحاد وہیں کھڑا پتھر تراش رہا تھا۔ نظر ملی، وقت رک گیا۔ فرحاد کے دل نے کہا، یہ وہ چہرہ ہے جس کے لیے میں اپنی سانسیں قربان کر دوں گا۔ اس نے اس دن کے بعد صرف ایک کام کیا، پتھروں میں شیری کا چہرہ تراشا، پہاڑوں پر اس کا نام لکھنا اور اپنے دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ کہنا، شیری
شیری کو خبر ملی کہ ایک سنگ تراش اس کے نام پر پہاڑوں میں محنت کر رہا ہے۔ وہ حیران ہوئی مگر دل کے کسی کونے میں ہلکی سی ہمدردی جاگی۔ اس نے خفیہ طور پر خادم بھیجا۔ فرحاد سے پوچھا گیا، تم یہ سب کیوں کرتے ہو؟ فرحاد نے مسکرا کر جواب دیا، میں پتھر نہیں کاٹتا، اپنی قسمت لکھتا ہوں۔ جب ہر ضرب لگاتا ہوں تو میرا دل شیری کہتا ہے شاید کبھی وہ سن لے۔ یہ خبر خسرو تک پہنچی۔ خسرو کے غرور کو آگ لگ گئی۔ کیا ایک مزدور میری محبوبہ پر عاشق ہو گیا؟ اس نے کہا، میں اسے ایسا امتحان دوں گا کہ عشق بھی کانپ اٹھے گا۔ خسرو نے فرحاد کو بلا بھیجا۔ فرحاد دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، سنا ہے تو شیری سے محبت کرتا ہے۔ اگر تیرا عشق سچا ہے تو سامنے کے پہاڑ کو کاٹ کر ایک نہر بنا دے جس سے دودھ بہہ کر محل تک پہنچے۔ جب یہ کام مکمل ہوگا شیری تیری ہوگی۔ محفل میں خاموشی چھا گئی۔ فرحاد نے بادشاہ کی آنکھوں میں دیکھا، پھر مسکرا کر بولا، پہاڑ چاہے آسمان کو چھوئے مگر عشق زمین سے بھی اونچا ہوتا ہے، میں کاٹ ڈالوں گا۔ لوگ ہنس پڑے مگر فرحاد کی آنکھوں میں ایک عزم کی آگ تھی۔ فرحاد پہاڑ کے دامن میں گیا، کلہاڑی اٹھائی اور عشق کی پہلی ضرب لگائی۔ پہاڑ گونجا، پھر دوبارہ گونجا اور فضا میں صرف ایک آواز سنائی دی، شیری شیری۔ دن گزرتے گئے، مہینے بیت گئے۔ اس کے ہاتھ زخمی مگر دل مطمئن۔ شیری چھپ کر دیکھتی، کبھی دودھ بھجواتی، کبھی پھول۔ ایک دن اس نے کہا، فرحاد یہ محنت کیوں؟ بادشاہ کا حکم فریب ہے۔ فرحاد نے کلہاڑی چلاتے ہوئے کہا، شہزادی فریب وہ ہے جو دنیا دیتی ہے مگر عشق وہ ہے جو دل کو خدا کے قریب کر دیتا ہے۔ آخر کار برسوں کی محنت کے بعد پہاڑ میں دراڑ پڑ گئی، پانی بہنے لگا جیسے محبت کی نہر بہہ نکلی ہو۔ لوگوں نے دیکھا کہ عشق نے وہ کر دکھایا جو طاقت اور دولت نہ کر سکی۔ خسرو کو خبر ملی، وہ حیران بھی ہوا مگر دل میں حسد کی آگ اور بھڑک اٹھی۔ خسرو نے ایک خادمہ کو بھیجا۔ اس نے رو رو کر کہا، فرحاد شیری مر گئی ہے۔ یہ سنتے ہی فرحاد کے ہاتھ سے کلہاڑی گر گئی۔ چہرے پر ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ آئی، جیسے دل کہہ رہا ہو اگر شیری نہیں تو زندگی کا مفہوم بھی نہیں۔ وہ زمین پر گرا اور خاموش ہو گیا۔ پہاڑ کی گونج رک گئی، دریا کا بہاؤ سست ہو گیا، وقت تھم گیا۔ جب شیری کو خبر ملی تو وہ تڑپ اٹھی، جھوٹ ہے وہ زندہ ہے۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر دوڑی، چشموں، وادیوں اور پہاڑوں کو عبور کرتی ہوئی اس جگہ پہنچی جہاں فرحاد کی لاش پڑی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور آہستہ کہا، اے میرے فرحاد، تو جیت گیا، میں تیرے بغیر نہیں جی سکتی۔ پھر اس نے اپنی چادر اس پر ڈالی اور خود بھی خاموش ہو گئی۔ چاندنی ان دونوں پر بکھر گئی۔ یوں دو جسم جدا مگر دو روحیں ایک ہو گئیں۔ یوں ختم ہوئی ایک ایسی محبت کی کہانی جو وقت سے بھی طویل ہے۔ شیری فرحاد، عشق کی ایسی نشانی کہ دنیا مٹ جائے مگر یہ قصہ باقی رہے۔ آج بھی ایران کے پہاڑوں میں جب بھی ہوا چلتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ فرحاد کی آہیں ہیں جو ہر پتھر سے پوچھتی ہیں، کیا شیری نے مجھے یاد کیا؟ سچا عشق دولت نہیں، دل مانگتا ہے۔ جو محبت میں خلوص رکھتا ہے وہ امر ہو جاتا ہے۔ عشق وہ آگ ہے جو جلائے نہیں بلکہ روشنی بخشے۔ خسرو بادشاہ تھا مگر فرحاد عاشق، اور تاریخ نے بادشاہ نہیں عاشق کو زندہ رکھا۔ جی تو پیارے دوستوں، کیسی لگی میری آپ کو آج کی ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز 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 لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کر دیا کرے فرینڈز۔ اوکے، اللہ حافظ۔